اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کے سرور کائنات نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بارے میں آج ہم آپ کو بیان کریں گے۔ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کی ابی دامی مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا، 1000 برس پہلے کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے، اس جہان کے کما فعل اللہ کما قال اللہ تعالی و انا یوم عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی، پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم کے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان چاروں میں سے 4 قسم نکال کر عقل اور شرم عشق کو پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اللہ اس کا ہوں، لولا کا لما خلقت افلاکا، کہ تجھ کو اے محمد سلم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو اور ساری مخلوق کو، اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ والخلق کلہم من النور، اے حضرت نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو سابق عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو مؤخذ ہے، تیرا نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ یہ حکم ہوا، اہل بیت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہے، ہر ایک ایسا بڑا کہ سابق طبق زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کے ہے، اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ہر فرشتے کو حکم دیا چاروں کو کہ یہ عرش کے نیچے
کندھا لگائیں تاکہ عرش کو اٹھائیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ جب بعد اس کے جناب باری نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو ہفت و آسمان اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ، پھر انہوں نے زور کیا تو نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ ہوئے، مشکل کشا کو پکارو، انہوں نے مشکل کشا کو پکارا اور یہ تسبیح پڑھی، سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیات والقدرت والکمال والجلال والکبریاء، ربنا ورب الملائکات والروح۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور مالک عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے اور قدرت والا اور کمال والا اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور پاک ہے، وہ ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور واہوں کا پروردگار ہے۔ اب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب ان چار فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کے بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں، خدا کی تسبیح پڑھیں۔ اور انہوں نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد میں اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے۔ اور حکم ہوا کہ کل کے لکھ علم خدا کا، موجودات میں خدا کے، اور جتنی چیزوں کے ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا الہ انا منستصلا ما بقضائی و بصیر علی بلالی و یشکر علن آمائی کاتباتہ والباسطہ ما الصادقین یقینا ومن لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب ربا سوائی و یخرج من سمائی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اور رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے خود مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے وہ دوسرے رب کو سوائے میرے، اور نکل جاوے تحت السماء سے میرے بعد اس لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے، قال اللہ تعالیٰ یمحو اللہ من یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب، مٹاتا ہے اللہ، ثابت قدم رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر 4 چیزیں، رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل جا، اے مروارید پھیل جا،
جیسا کہ اللہ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اور نام اس کا کرسی ہوا. پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا. بعضوں نے کہا کہ وہ دانہ مروارید کا تھا. بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اس قدر تھی. جب اس کی طرف دیکھا عز و جل شانہ نے ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے سباد نور جنوب شمال ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا. بعد وہ قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے معلق ہو رہا ہے. اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، 1 پارہ سے پانی اور 1 پارہ سے تانبا اور 1 پارہ سے لوہا اور 1 پارہ سے چاندی اور 1 پارہ سے مروارید اور 1 پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا. اور اسی پانی سے آسمان اول اور پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان اور پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان اور پارہ سے چاندی کا چوتھا آسمان اور پارہ سونے کا 5واں آسمان اور پارہ مروارید سے 6واں آسمان اور پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا. اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پستہ خاک سرخ پیدا کیا اسی جگہ پر جہاں اب خانہ اب کعبہ ہے. اور جبرائیل، میکائیل، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 گوشے اس پشتہ خاک کے پھیلا دو. انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی. قولہ تعالی خلق الارض فی یومین بتایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں. اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ایک روز حوال زمین کے دریافت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے. پھر پوچھا وہ کف آب کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے. پھر سوال کیا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے. پوچھا وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا 1 دانہ مروارید سے. کہا مروارید کس سے بنوایا؟ تو فرمایا تاریکی سے. کہا صداقت یا رسول اللہ. پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے آیا؟ فرمایا کوہ سے. کہا کوہ کس سے بنایا؟ فرمایا زمرد سب سے. اور آسمان کی سبزی سے کہ پر تو سے ہے. کہاں یا رسول اللہ بلندی کوہ کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس سے راہ اور گردا گرد اس کے کس قدر؟ فرمایا 2000 برس کی راہ سے. اور اس پار کو کوکاف کیا اور چیز ہے. فرمایا 7 زمینوں اور چاندی کی. اور بعد میں اس کے کہا فرمایا 70,000 علم ہے. اور فرمایا ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم اس تصویر سے پیدا ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.